السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی اور اسٹوڈیو میرے ساتھ ہیں زید حسین صاحب اور عارفہ نور۔ ناظرین، نیب کے حوالے سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بعد اب ان کے جو چھوٹے بھائی اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور موجودہ قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی شہباز شریف صاحب بھی اب خبروں کی زد میں ہیں۔ آج وہ نیب لاہور میں پیش ہوئے تھے صاف پانی کیس میں، لیکن ان کو گرفتار کیا گیا آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے فواد صاحب، ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے بنیادی طور پہ وہ وجہ بنی ہے شہباز شریف کی گرفتاری میں۔ اب یہ گرفتاری ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب ایک طرف اپوزیشن جماعتیں بالخصوص نون لیگ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی کے حوالے سے حکومت کے ساتھ سینگ پھنسائے کھڑی نظر آ رہی ہے، ساتھ میں یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کچھ قربتیں بھی بڑھ رہی ہیں، اور یہ بھی اگر کہا جائے کہ حیران کن طور پہ کہ کچھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی سابق صوبائی وزیر پنجاب کرانا مشہود صاحب، جو یہ کلیم کر رہے تھے کہ اب نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں اور ایک ڈیڑھ دو ماہ میں کہیں کایا پلٹنے جا رہی ہے پنجاب میں۔ لیکن دیکھا یہ ہے کہ گرفتاری ہوئی ہے، اگرچہ نون لیگ نے اس کو سیاسی انتقامی کارروائی قرار دیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، جبکہ پیپلز پارٹی نے بھی کنڈیم کرتے اس کو پارلیمان کی توہین قرار دیا ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب، سراج الحق صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شدید مذمت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام کا ایک امتحان ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کرپشن کی ہے یہ پہلی گرفتاری، اس کے بعد کچھ اور بھی ہوں گی۔ پروگرام کے دوسرے سے ہم ذکر کریں گے، حکومت کی طرف سے ایک اور کلیم آیا ہے کہ 10,000 جائیدادیں جو دبئی بالخصوص اور برطانیہ میں پاکستانیوں کی ہیں، اب یہ جائز آمدن سے بنی یا ناجائز سے، بٹ اس کا پتہ لگا لیا گیا ہے، اور اس میں جو اہم ایک ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، جن کے لندن میں 2 فلیٹس تھے جن کا پہلے کہیں ذکر نہیں آ رہا تھا، موجودہ حکومت نے ان کا پتہ بھی لگا لیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اگر غیر قانونی ذرائع سے بنائے گئے ہیں تو وہ رقوم وطن واپس آ پائیں گے کہ نہیں۔ پروگرام کے تیسرے سے ہم ذکر کریں گے کہ وفاقی کابینہ میں توسیع ہوئی ہے اور 6 نئے وزراء اور وزراء مملکت کو شامل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو شروع میں کلیم کیا گیا تھا خان صاحب کی طرف سے کہ ان کی کابینہ چھوٹی رہے گی، اور چھوٹی کابینہ کافی بڑی ہو چکی ہے۔ آج ہم یہ بھی ڈیبیٹ کریں گے کہ کیا واقعی یہ ضرورت تھی کہ ان لوگوں کو شامل کیا جائے، یا پھر جس طرح ہوتا ہے کہ سیاسی طور پہ اکوموڈیٹ کرنا ہے اس فارمولے کے تحت یا اس ضرورت کے تحت ان لوگوں کو وفاقی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ تو چلتے اپنی پہلے ٹاپ سٹوری کی طرف۔ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم اور دوسری جو اسکیمز ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان میں تقریباً 56 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں۔ تو یہ مقدمہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں داخل کر کے اور شہباز شریف صاحب کو آج اس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ حکومت ہم اس تمام معاملے میں مکمل غیر جانبدار ہے۔ پاکستان کو جن لوگوں نے لوٹا ہے ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے، اور یہ ایک اہم قدم ہے اس احتساب کی طرف، اس کو ہم خوشائند سمجھتے ہیں۔ حکومت نیب کی ہر طرح کی مدد اور تعاون دینے کو تیار ہے۔ صاف پانی میں بلا کر آشیانہ کے اندر گرفتار کرنا مضحکہ خیز، افسوسناک اور غیر قانونی ہے۔ شو میں بیٹھے خوش آمدید۔ یہ تو سر کوئی اعتراض نہیں بنتا جائے صاحب کہ کسی ایک کیس میں بلایا گیا تھا، گرفتار کسی اور میں کیا گیا، اور ساتھ میں پھر یہ الزام دینا حکومت کو کہ وہ نیب کو سیاسی طور پہ استعمال کر رہا ہے، حکومت کر رہی ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتوں سے جب بھی نون لیگ کے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، ہمیشہ یہ الزام لگا کہ ایک بااثر ادارہ ہے جو ان اداروں کو استعمال کر کے تو ان لوگوں کو سزائیں دے رہا ہے۔ ابھی صرف گرفتاری ہوئی، اور آپ نے ماضی میں دیکھا بھی ماضی قریب میں کہ نواز شریف صاحب کو بہت بڑا ریلیف ملا ہائی کورٹ سے، تو اب ان کا جو آرگومنٹ پہلا تھا وہ کہاں گیا؟ آج آپ پھر حکومت پہ الزام لگا رہے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے، آپ استعمال کر رہے ہیں۔ میرا سوال سے یہ ہے کہ اگر یہ ادارہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کی ابتدا کس نے کی؟ وہ کون سی جماعت تھی جس نے سب سے پہلے اس ادارے کو استعمال کرنے کی بنیاد رکھی؟ دیکھیں، یہ چیز جو انویسٹیگیشن ہو رہی تھی 2 کیسز میں، ایک آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم اور دوسری صاف پانی پروجیکٹ میں، اور جس طرح سے تحقیقات چل رہی تھیں اور جو اعلیٰ جو آفیسر عہدیداران تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اس کے بعد لگ رہا تھا
کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ شہباز شریف کی طرف ہی بات آئے گی، کیونکہ دونوں پروونشل حکومت کے جو ہے وہ تھے اسکیمز تھیں، اور اس میں جو ہے شہباز شریف صاحب نے خود ایک دفعہ اعلان کیا تھا کہ جو ہے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی تھی، اور خود انہوں نے اس کے خلاف آرڈر کیا تھا، اس کی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سے کہا تھا، جی بالکل ایسے کیا تھا۔ لیکن اب مسئلہ دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ تھا کہ گرفتاری جس طرح سے ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان تو بنتا ہے کہ جب ایک مقدمے میں یا ایک پہ انویسٹیگیشن کے لیے بلا دوسرے پکڑا گیا ہے، اس کی کوئی واضح ابھی تک جو ایکسپلینیشن نہیں آئی۔ سر ڈی جی نیب کا خط کہیں چل رہا ہے، کل کا خط ہے جو اسپیکر کو لکھا گیا تھا کہ اس کیس کے اندر ہم گرفتار کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ میں خیال ابھی آئی ہے، لیکن اس سے پہلے جی پہلے نہیں تھی، لیکن اب وہ خیر اچھا۔ لیکن اصل بات جو آتی ہے نیب کے اوپر ساری چیز، دیکھیں ایک عجیب طریقہ ہو گیا ہے، میں اس سے نہیں کرتا ہوں کہ جو ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف جو الزامات ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے، اس سے قطع نظر سب سے بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ نیب کا طریقہ کار جو ہے خود ایک اس کے اوپر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جس طرح سے جو ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، مطلب ایک پبلسٹی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ اچانک وہ کیسز جو ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے، تو ایک جو ہے جو عوام کے اندر لوگوں کے اندر جو ہے یہ بات تاثر پایا جاتا ہے کہ نیب جو ہے وہ جب کارروائی کرتی ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہے، تاثر یہی جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ابھی حال کی چیزوں پہ نظر آتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کے اوپر اگر کوئی کیس ہے، ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے یہ چارج ہوا ہے، چارج کرنے جا رہے ہیں یا جو ہے وہ نیب کے کورٹ کے آرڈر کے تحت ہوا ہے، یا جو ہے صرف ان کو انویسٹیگیشن کے لیے جو ہے وہ 4 الزامات سر کو سامنے آئے ہیں بنیادی طور پہ، ٹھیکے منسوخ کیے گئے غیر قانونی طور پہ، کسی کو غیر قانونی طور پر ٹھیکہ دیا گیا، کچھ ڈیلے ہوا تو اس وجہ سے نقصان ہوا، تو 3-4 ذرائع سے چل رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ ہے نا، ذرائع سے اگر آپ کریں تو بہت ساری چیزیں اور بھی آتی رہتی ہیں۔ بڑی کنوینئنٹ ہوتا ہے نا، ذرائع سے کوئی چیز چلا دی، اس کے بعد آپ نے اگر کل کو اس کو واپس لینا ہے یا ڈینائی کرنا ہے وہ بھی آپ کر دیتے ہیں، بٹ ایک آدمی کے اوپر آپ نے الزام تو لگا دیا۔ سوری آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے یہاں پہ بہت اس پہ غور کرنا چاہیے کہ آپ جب فرض کیجئے گرفتار ہوتا ہے تو وہ ایکیوز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ملزم ہو جاتا ہے، اینڈ تاثر لوگوں میں یہی پایا جاتا ہے کہ جیسے آج تاثر جو لوگوں میں جا رہا ہے خبروں کے ذریعے کہ جو ہے وہ ان کو کرپشن کے الزام میں پکڑ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرض کیجئے مقدمے میں کوئی اور صورتحال بن کے آتی ہے تو اس وقت پھر ان کا متعلق کیا کہا جائے گا؟ لیکن سر اس کا یہ تو نہ کہنے کہ سیاسی استعمال ہو رہا ہے۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر نواز شریف کے خلاف جو آئی تھی ایک پریس ریلیز، جو سب سے بڑا بلنڈر تھا نیب کا، جس میں کہا گیا تھا کہ $4.9 بلین منی لانڈرنگ ہوئی پاکستان سے انڈیا، بعد میں اس کو واپس بھی لینا پڑا۔ لیکن آپ سب پہلے ہی مرحلے میں کہہ دیں کہ یہ ایک ادارہ سیاسی طور پر استعمال ہو رہا ہے، تو میرے خیال نون لیگ کو اس معاملے پہ تو احتیاط کرنا چاہیے۔ نہیں دیکھیں وہ بات صحیح ہے، جب سندھ میں جو کاروائیاں ہو رہی تھی، جب عاصم حسین کو گرفتار کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ان کے 400 خیر شرجیل میمن تو ابھی ان کا مقدمہ چل رہا ہے، لیکن عاصم حسین کے متعلق جو آتا ہے ان سے کہا تھا کہ 400 بلین روپیز کی انہوں نے وہ کی ہے، اب وہ پتہ نہیں چلا اس کے بعد کہ ایک چھوٹے سا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایسا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، آتے ہیں بریک کے بعد۔ شو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ زید صاحب کچھ تنقید بھی آ رہی ہے اور سیاستدانوں کی طرف سے، ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی، اگرچہ ان کے صاحبزادے اور جو پنجاب اسمبلی میں قائد اس کے خلاف ہیں حمزہ شہباز، انہوں نے بھی وہی بات کی جو نون لیگ کے ترجمان کہہ رہی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کہ یہ وکٹمائزیشن ہے، بنیادی طور پہ ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، 11 نشستیں قومی اسمبلی کی، بڑی ٹف ٹائم دینے والی جو جماعت ہے نون لیگ ہے، اور یہی ایک اچھا موقع ہے، خواجہ سعد رفیق کا نام بھی ECL میں ڈال دیا گیا ہے، تو الیکشن جیتنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں اپنا خورشید شاہ صاحب کہ یہ پارلیمان کی توہین ہے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب آج ان کو یاد آیا کہ یہ نیب کا ادارہ ہے، یہ کسی ڈکٹیٹر کا دیا ہوا ہے، تو 5 سال آپ اتحادی تھے ختم کر دیتے، آپ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، تو آج یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں یہ تو ہونا ہے، اسٹیٹمنٹ سیاسی تو ہوگا، جب سیاستدانوں کی طرف سے آئے گا تو اس کا برا جو ہے وہ سیاسی ہی ہوگا۔ ایک 2-3 چیزیں ہیں، مطلب یہ کہ ایک تو مطلب ابھی حمزہ شریف صاحب کی پریس کانفرنس بھی تھی، وہی بول رہے تھے، تو سارا اٹیک ان کا جو ہے وہ عمران خان نیازی پہ تھا، بار بار کہتے نیازی صاحب تم وارننگ بھی تھی، لیکن یہ جو سارے لوگ پکڑے گئے تھے، جو تحقیقات شروع ہوئی تھی،
نیب کی، جس میں فواد چیمہ جو ہے وہ پکڑے گئے تھے، جو اسی کیس میں اور شہباز شریف صاحب کو کئی دفعہ بلایا بھی گیا تھا انویسٹیگیشن میں. وہ تو خاقان عباسی صاحب کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا اور اسی پہ جو ہے کیس گرفتاریاں بھی اسی وقت عمل میں آئی تھی. تو میرے خیال یہ کہنا کہ جو ہے وہ ہم اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، جو ابھی ہم نے بات بھی کی تھی نیب کا طریقہ کار تھی وہ تو صحیح ہے کہ وہ جو ہے ایک جس طرح سے ساری انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس میں ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے. لیکن میرا خیال یہ کہ جو حملہ جو ہے اس پہ کہ سیاسی وجوہات ہیں، یعنی اس حکومت میں، تو میرا خیال یہ کہ نیب پہ تنقید کریں بجائے اس کے کہ حکومت پہ تنقید کریں. آئی تھنک ایشو یہ ہے کہ یہ جو بھی قدم ہے صحیح ہے غلط ہے، الزامات ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، پی ٹی آئی کی حکومت کو اس کا نقصان ہوگا. سب سے زیادہ تنقید انہی پہ ہوگی کیونکہ ان کی حکومت آ چکی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا کرپشن کے اوپر اور پی ایم ایل این اور پی 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 دونوں پہ بہت تنقید رہی کہ یہ چور ہیں، پیسے کھاتے ہیں. پھر انہوں نے اپنی جو پہلی سپیچ کی ایز پرائم منسٹر ان دا پارلیمنٹ، تب بھی انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی، میں کسی کو جانے نہیں دوں گا. ان کے جو وزراء ہیں، آج دیکھیں نیب نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، دونوں انفارمیشن منسٹرز پنجاب کے اور فیڈرل کے بولے ہیں کہ یہ غیر ضروری تو نہیں کرنا چاہیے. غیر ضروری کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سارا جو فوکس ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت پہ ہے. دیکھیں یہ بات جو آج حمزہ صاحب نے بھی کی اور اس سے پہلے بھی جس وقت سے اریسٹ ہوا ہے کہ جی یہ بائی الیکشنز کو رگ کرنے کی کوشش ہے، پری پول رگنگ ہے. مگر دیکھیں لاہور کی 2 سیٹس جو شاید پی ایم ایل این نے جیتنی تھی وہ تو جیتنی تھی، باقی تو کسی سیٹ پہ ایسا کوئی ہمیں گارنٹی نہیں ہے کہ پی ایم ایل این جیت رہی ہے. میں صرف بات کروں گی جو اسلام آباد اور پنڈی کی سیٹ ہے. اسلام آباد کی ہے یا کراچی کی ہے؟ جی میں آئیڈ لائک جسٹ فوکس کہ مجھے ان کی زیادہ انفارمیشن ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب لاہور کیوں گئے کھڑے ہونے کے لیے. وہ اسلام آباد میں اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کیونکہ ان کی پارٹی کو یقین تھا کہ وہ نہیں جیتیں گے دوبارہ. اور جو پنڈی کی سیٹ ہے اس کے بارے میں بھی سب کا خیال ہے کہ جس طرح پی ایم ایل این وہاں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لے رہی، وہ اس طرح نہیں کیمپین کرے جس طرح وہ لاہور میں کریں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ بھی جو سیٹ ہے یہ پی ٹی آئی جیت لے گی. ٹیکسلا کی سیٹ کا بھی یہی حال ہے. سو وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ وہ مگر کیونکہ وہ 2 لاہور کی سیٹس ہیں اور وہ سب کا فوکس ان کے اوپر تھا کہ وہ پی ایم ایل این جیت جائے گی، تو ایک کنسپیریسی تھیوری فوراً شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو ہے یہ ان بائی الیکشنز کو 2016 سے تحقیقات چل رہی تھی. یہ کوئی 2 دن کی نہیں ہے کہ آپ اس پارٹی کو یا اس حکومت کو کہیں بلیم کریں کہ وہ وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. نقصان ہوگا. صحیح ہے. دیکھیں بات یہ خود ہی آپ اپنا کیس کمزور کر رہے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک آٹونمس جو ہے وہ ادارہ ہے، وہ تحقیقات جاری ہے، اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے. لیکن یہ 2 حضرات جو ہیں جو انفارمیشن منسٹر جو ہیں چوہان صاحب اور چودھری صاحب، ان کو خاموش ہونے کی تلقین کرنی چاہیے. اگر فرض کیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ نیب نے کیا ہے، حکومت کا کوئی جو ہے اس میں نہیں ہے، تو یہ جو آپ کہتے ہیں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ بھئی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اگر فرض کیجئے آپ یہ اعلان کرتے ہیں تو جو الزامات آپ پہ لگ رہے ہیں کہ آپ سیاسی انتقامی کارروائی کر رہے ہیں تو وہ تو آپ جائز قرار دے رہے ہیں اس کو جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاید حمید صاحب کی پریس کانفرنس کا اتنا اثر نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ حکومت پہ جو الزام لگا رہے ہیں، جتنا کہ فواد چودھری صاحب اور چوہان صاحب جو ہے پریس کانفرنس ہیں، وہ جو ہے اس کو تقویت دی ہے کہ یہ سارا کام حکومت نے کیا اور ہم جو ہے صاف کر رہے ہیں. لیکن سر ایک کہا جا رہا ہے پھر بھی ذرائع سے عارف آپ کو روکتے ہوئے کہ وہ بھی فواد کا کہا جائے کہ ذرائع سے انہوں نے کہا کہ جی آپ جو فرماتے تھے ہم وہی کرتے تھے. تو آج کے دن وہ پنجاب کی اسمبلی کی جس نے قرارداد منظور کی تھی جب چیمہ کو گرفتار کیا گیا تھا اور وہاں کی بیوروکریسی نے ہڑتال پہ گئے تھے، آج ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا تھا. کم از کم کچھ چیزیں تو بھی اسٹیبلش ہونے جا رہی ہیں نا. شرازی صاحب یہ جس دن کنفرم ہوگی نا اس دن بات کریں گے، ذرائع کی خبر پہ بات نہیں کرنی ہم. صحیح. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنے اگلی سٹوری کی طرف چلیں گے. بریک کے بعد صرف 2 ملکوں کے اندر 10,000 پراپرٹیز پاکستانیوں کی نکلی ہیں، برطانیہ اور دبئی. وہاں کی 10,000 پراپرٹی کی انفارمیشن کے اوپر یونٹ نے کام شروع کر دیا ہے. 300 پراپرٹیز اس پوری لسٹ میں سے تو ایسی ہیں جن کے اوپر آلریڈی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کے 2 اور فلیٹ لنڈن میں نکل آئے ہیں. یہ 2 فلیٹس ایسے ہیں جو ان کے اپنے ذاتی نام ہیں، کیونکہ نیب میں جو ریفرنس اس وقت داخل ہے اس میں تو بہت ساری بے نامی بھی ہے.
شو میں ایک بار خوش آمدید. حکومت کی طرف سے زاہد صاحب ایک کلیم آیا ہے اور شہزاد اکبر صاحب کو جو معاون خصوصی احتساب سے متعلق پرائم منسٹر کے آج فواد چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھے اور کہا ہے کہ جی ہم نے پتہ لگا لیا ہے بالخصوص جو دو ملک ہیں UAE اور ساتھ میں برطانیہ 10,000 جائیدادیں ہیں پاکستانیوں کی. یہ تو انہوں نے نہیں بتایا کہ جائز آمدن سے بنائی گئی تھی یا ناجائز سے, بٹ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے بھی 2 فلیٹس ہو رہے ہیں. تو میں بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ وہ JAT جس نے 10 جلدوں پہ مشتمل ایک ریکارڈ دیا, اس میں اگرچہ شریف خاندان لیکن ساتھ میں کچھ اسحاق ڈار صاحب کو بھی وہ پروب کر رہے تھے, انہیں یہ فلیٹ نظر نہیں آئے. سر دیکھیں یہ بہت ساری معلومات پہلے بھی رکھی ہوئی تھی FBI کے پاس. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے اچانک سب کو پتہ چل گیا کہ دبئی میں کس کی پراپرٹی ہیں. آپ کو یاد ہوگا 1.5 سال پہلے سے جو ہے یہ کافی چیزیں ٹیلی ویژن پہ بھی آتی رہی, لوگوں کے نام تک آ گئے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ جو اچانک معلوم ہوا کہ کس کی پراپرٹی ہے. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ ایک تبدیلی اور بھی ہے جس میں جو انٹرنیشنلی جو ہے یہ جو معاہدات ہوئے ہیں اس کے روح سے جو ہے آپ کو بہت ساری انفارمیشن بھی مل جائیں گی آسانی کے ساتھ, کیونکہ اب بڑی سختی ہو گئی ہے دوسرے ممالک میں, خاص طور ویسٹ میں, کہ جو ہے پراپرٹیز جو ہیں وہ کس کے نام پہ ہیں وہ آپ کو وہ شیئر کرنی پڑے گی جو لوگ بھی اس میں سگنیٹری ہیں اس معاہدے کے. تو میرا خیال یہ کہ ایک آسانی تو پیدا ہو جاتی ہے, لیکن وہی بات آتی ہے کہ تھوڑا سا اس میں تحقیقات کر لیں. یہ جو ہم جو ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ایک لحاظ سے جو پریس کانفرنس کرتے ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی مواد بھی ہوتا ہے, جب تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ ظاہر نہیں کرتے ہیں جب تک تحقیقات مکمل نہ ہو جائیں. 10,000 پراپرٹیز ہیں, ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں جائز کے طور پہ کس نے مطلب کیا یہ پہلے طے کرنا پڑے گا کہ جو پراپرٹیز وہاں حاصل کی گئی ہیں وہ کسی کرپشن کے نتیجے میں یا جو ہے آپ کے اپنے پیسے یہ ملک پیسے اس کے تحت ہوا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں یہ غیر قانونی نہیں تھا کہ آپ پراپرٹی پہ پابندی نہیں تھی. یہاں دبئی میں جو لوگوں نے خریدے ہیں اپارٹمنٹ, اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں پہ جو غیر یقینی صورتحال تھی تو لوگوں نے سمجھا کہ وہاں پہ زیادہ ایک لحاظ سے کیا کہتے ہیں وہاں پہ محفوظ رہے گا ان کا. تو ایک حد تک یہ ایک پہلو یہ بھی تھا, کیا وہ کسی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے وہ پہلے آپ معلوم کر لیں, اس کے بعد 10,000 20,000 جو بھی ہیں پھر اس کا ذکر کریں. اور پھر وہی بات کہ انفیکٹ آپ پہلے سے پروپوگیٹ کر رہے ہیں, یا تو کچھ مجرم کو آپ فائدہ دے رہے ہیں کہ بھاگنا تو بھاگ جائیں. ابھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ اناؤنس جو کر رہے ہیں, اس کا مطلب تو یہی ہے. وہی بات ہے کہ اتنا زیادہ اس کے اوپر شور نہیں مچانا چاہیے, کیونکہ ایک تو وہی بات جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ 10,000 پراپرٹیز ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10 کی 10,000 جو ہیں وہ ناجائز طریقے سے خریدی گئی ہیں اور آپ کے پاس یہ ثبوت ہے دبئی کو دینے کے لیے یا جس کو بھی دینے کے لیے, اور وہ آپ کو they'll hand them over on a silver platter. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز جو ریز کر رہے ہیں وہ آپ کی جو سپورٹ بیس ہے وہ تو شاید اس سے خوش ہو جائے, مگر آپ ساتھ میں بزنس کانفیڈنس ملک کے اندر شیٹر نہیں کر سکتے, کیونکہ جو بار بار عمران خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم بات کر رہی ہے کہ اور جو ایک بہت بڑی ناکامی رہی تھی PMLN کی کہ FDI گر گئی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی. تو اس طرح کی جب آپ حرکتیں کریں گے تو جو اپنے لوگ یہاں بھی انویسٹ کر رہے ہیں وہ بھی باہر چلے جائیں گے. جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ انہوں نے کیوں دبئی میں کسی نے اگر گھر خریدا یا لندن میں, کیونکہ یہاں غیر یقینی صورتحال ہے, وہاں سرمایہ محفوظ بھی ہے, بڑھتا بھی ہے. بالکل. تو اب یہ اس طرح کی جب حرکت ہوگی تو شاید لوگ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے. اور ہم یہ بات کتنی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ نیب بھی جب مشرف صاحب کے نیچے سیٹ اپ ہوا تھا تو اس کے بعد اس کو اسی بزنس اور انویسٹر کانفیڈنس کی وجہ سے اس کو لگام ڈالنی پڑی. انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم نہیں پروسیڈ کر سکتے کیونکہ ہم نے اکانومی کو بھی چلانا ہے. مگر یہ بھی بات ہے ساتھ میں کہ ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ اس وقت ہے, بلکہ برطانیہ کے اندر جو ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر ہے اس کے نیچے بائی دا وے پہلا کیس بھی چل رہا ہے. وہ آئیڈینٹی انہوں نے ڈسکلوز نہیں کی ہے, مگر اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کیس کہ جو شوہر ہے کسی خاتون کا, وہ نہ ان کا نام بتایا ہے نہ شہریت بتائی ہے, اور وہ پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن بھی ہیں, مگر ان کی بیگم کی اتنی پراپرٹی ہے لندن میں اور انہوں نے ہیرڈز میں اتنی زیادہ کچھ 16 ملین پاؤنڈز کی شاپنگ کی ہے انہوں نے ہیرڈ سے.
تو وہ آج کل کورٹ کیس چل رہے ہیں اور ان خاتون سے یہ صفائی مانگی جا رہی ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے. مگر ابھی تک کورٹ کیس بھی آپ سوچیں چل رہے ہیں, مگر ان کی آئیڈینٹی اور ان کی نیشنلٹی جو ہے وہ اس وقت انہوں نے بالکل ظاہر نہیں کی, جتنی بھی سٹوریز چھپی. لیکن ظاہر صاحب وہی بات ہے نا کہ اگر آپ یہ ثابت بھی کریں تو بڑا طویل آپ کو ایک وہ چاہیے ہوگی, ایفرٹ کرنی ہوگی کہ آپ نے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ پیسے یہاں سے ناجائز ذرائع سے کمائے گئے, تب جا کے آپ لنڈن کی برطانوی حکومت کو یا یو اے کی گورنمنٹ کو کنونس کر پائیں گے کہ ان پراپرٹیز کو سیل آؤٹ کر کے یا پاکستان کے حوالے کیا جائے. تو وہ عمل بڑا طویل ہے, اس سے پہلے اتنی بڑی اناؤنسمنٹ کر دینا کہ جی ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے, میرے خیال سے ٹو ارلی. شہزاد اکبر صاحب نے اسی پریس کانفرنس کے دوران یہ بات کی تھی کہ وہ جتنی بھی یہ ہیں وہ سب کے سب کوئی غیر یعنی جس کو کہتے ہیں نا اللیگلی نہیں بنائی گئی ہے, مے ناٹ بی ایکچولی کرپشن میں نہیں ہے. تو آپ اس کو واضح طور پہ کیوں پھر کر رہے ہیں کہ 10,000 کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئی؟ بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ طے کریں کہ جو ہے اللیگل منی کس میں گئی ہے, کہاں پہ کرپشن کا پیسہ گیا ہے, آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور معلومات کو پھر شیئر کریں ان کے ساتھ جس ممالک میں ان کی وہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک ہے کہ پہلی بات یہ قوانین پاکستان کے یہ کہتی تھی کہ آپ کا فارن ایکسچینج اکاؤنٹ جو ہے دوسرے ملکوں میں کھیلنا جرم نہیں ہے, رکھا جا سکتا ہے. بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جو کہ وہاں پہ کام بھی کرتے رہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ نیشنل باہر کے پاکستانی اوریجن کے پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ جنہوں نے کام کیا تھا, انہوں نے اپنے پیسے وہاں پہ رکھے ہیں, غیر قانونی نہیں ہے. دوسری بات یہ تھی کہ یہ ساری چیزوں پہ اگر آپ لسٹ میں نام دیکھیں تو بہت عجیب سی چیز ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا 92 میں پوری لسٹ پڑھ رہے تھے دو جو رؤف کلاسرا اور عامر متین, چینل 92 پہ. اب اس میں اب میں کیا بتاؤں اس کے نام نہیں کہ ان کے ہمارے وزیر اعظم کے کچھ رشتہ داروں کے نام بھی آ رہے تھے, اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط کام پہ آئے تھے. تو اگر اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں تو اسکینڈلائز اگر کریں گے آپ تو اس کے بعد جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے اچھا نہیں نکلے گا. اور ایک اور بات بھی ہے کہ کسی جو ہے آپ کہتے ہیں نا کلاس سے جو لیگلی مورلی بھی جو ہے یہ غلط ہے کہ پہلے آپ اناؤنسمنٹ کریں, آپ تحقیقات کریں. یقینی طور پہ جو لوگ کرپشن میں انوالو ہیں, جنہوں نے ناجائز طور پہ دولت کمائی ہے, جنہوں نے ٹیکس ادا نہیں کیا, ان کے خلاف ضرور کارروائی کریں, لیکن یہ کہ پوری تحقیقات کے بعد. اور عارفہ وہی شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں, کنفرم کر رہے ہیں کہ 300 لوگوں کو تو نوٹسز بھی جاری کر چکے ہیں, اور وہ پتہ ہے کہ وہ لسٹ واٹس ایپ کے اوپر ہر کسی کے پاس ہے. لیکن جب میں نے 2 روز پہلے FBR سے پوچھا, FBR میں کسی کو پتہ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے نوٹس جاری کر دیے ہیں. تو آپ کا طریقہ تو بڑا ڈوبیس ہے, شفاف تو نہیں لگ رہا مجھے. جی وہی بات ہم بار بار یہ ہے, بیکاز آبویسلی PTI کی ہم نیت پہ بالکل شک نہیں کرتے, ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ ملک کے لیے بہتر ہی چاہتے ہیں, مگر میڈیا ٹرائل نہ کریں. اس وقت ان کو بہت زیادہ شاید پریشر محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے. کوئی اتنا زیادہ پریشر نہیں, ان کے پاس 5 سال ہیں اور کوئی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ وہ پہلے, ٹھیک ہے تنقید ہوتی ہے, لوگ بہت سی باتیں بھی کریں گے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سچ مچ ان کے اوپر کوئی پریشر ہے یا کوئی ڈیڈ لائن ہے کہ 100 دنوں میں ہی انہوں نے کچھ ڈیلیور کرنا ہے. تو اتنا پبلک کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ وہ کام کریں. اور دیکھیں FBR کے اندر نوٹس ایشو کرنا ایک چیز ہے, مگر بہت سے بزنس کمیونٹیز کی طرف سے ابھی سے پیغام آ چکا ہے, اور شاید جائز ہوگا کہ اگر آپ نے FBR کو ریفارم نہیں کیا اور آپ نے ان کو لوگوں کے پیچھے لگا دیا, تو یہ ہم بھی جانتے ہیں, ہم نے کتنے اس کے وہ ایگزامپلز بھی دیکھے ہوئے کہ FBR میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ لوگوں کو ہراس کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, زیادتی بھی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو ریفارم کا پروسیس تو شروع ہوا نہیں, آپ نے مطلب کہ ان کو یہ اگر پاورز دے دی ہیں کہ وہ لوگوں کے پیچھے جائیں, تو اس میں کئی لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوگی, اور پھر وہی بات ہے کہ اس کا برا اثر معیشت پہ پڑے گا جو PTI کے لیے نقصان دہ ہوگا. آپ کی نوٹس خاموشی سے کیوں نہیں دیتے؟ خاموشی سے کرو. وزیر اطلاع صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ افتخار چودھری صاحب کے داماد گرفتار ہو گئے, ان کو پاکستان کے حوالے کر دیا گیا, یہ کیا جا رہا ہے, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو اناؤنسمنٹ نہیں, کام پہ زیادہ توجہ دو تو بہتر ہوگا. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد وفاقی کابینہ میں توسیع کتنی ضروری تھی, کیا ضرورت کے تحت کی گئی ہے یا کچھ اور وجوہات ہیں, ڈسکس کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص و نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا.
प्रोग्राम में काफ़ी खुश आमदेद। आरफा, वो जो छोटी काबीना होती है उसकी तादाद कितनी होती है वैसे, क्योंकि ये तो तादाद के 39 पे जा पहुंची है, 39 हो गए खैर से, लेकिन एक तनकीद मेरे ख्याल में खान साहब ने जो आप कर रही थी बार बार वो सुन ली है। ख़वातीन की तादाद बड़ी कम थी, अब जरताज गुल साहब भी आ गई, अब तो आप खुश हैं ना? नहीं, अभी तो काफ़ी कम है ख़वातीन की अभी भी तादाद। फहमीदा के पास, शरी मज़ारी के पास जरताज गुल भी है, 2 ही आई हैं, पहले 2 पहले और तीसरी ये होगी ना, तो ये काफ़ी तो नहीं है, 50% फहमीदा मिर्जा भी सर है ना सर, फहमीदा मिर्जा है, शरी मज़ारी, जुबैदा जलाल भी है, जुबैदा जलाल भी है, चौथी हो गई, बिल्कुल ठीक है। असल में PTI को भी कैबिनेट की तादाद उसी लिए बढ़ानी पड़ी है जिसके लिए PMLN को या PPP को बढ़ानी पड़ती है, विच इज़ कि आपको लोगों को शामिल करना पड़ता है कैबिनेट में। उन्होंने इलेक्शंस जीते होते हैं, वो आए होते हैं, उन्होंने PTI जिनसे वादे किए होते हैं, तो उनको ऑब्वियसली सीट्स देंगे। अब आप इसमें देखें, ये साहिबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान, ये गालिबन झंग से इन्होंने सीट जीती है, और ये आखिरी मिनट पे, क्योंकि झंग के अंदर सब लोग आखिरी मिनट पे PMLN छोड़ के PTI में आए थे, और जैसे 2013 में आखिरी मिनट में वो PMLN में गए थे। शुक्रिया के साथ टिकट वापस करके आए थे, तो फिर शामिल हो गए। सब यही है, वही कि भाई एकोमोडेट करना था, वरना जरूरत नहीं थी। 2 प्रॉब्लम्स होते हैं ना मिनिस्ट्री। एक तो ये था, पहला बैच अगर आपको याद होगा जो पहले आए थे, उसमें से ज़्यादातर मेजॉरिटी जो थी वो कोalition पार्टनर्स थे, उनकी लगी थी। 2 जो है वो आपके MQM के पास थी, एक बलूचिस्तान के पास थी, और एक NDA ये जो है सिंध में जो है GDA उसके पास थी। तो एक बहुत बड़ी तनकीद हुई थी कि खुद यानी PTI कहाँ है, तो अब उन्होंने मेरे ख्याल ये कहा कि अब PTI के लोग आएंगे, तो अब जितने भी मिनिस्टर बन रहे हैं वो PTI के आ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात मुझे नज़र आती है हम कराची के, इस दफ़ा कराची की जितनी नुमाइंदगी मिली है, मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतनी नुमाइंदगी नहीं। फैसल वाडा साहब भी आ गए सर, फैसल वाडा साहब आ गए, 2 MQM के थे, सदर पाकिस्तान आपके, उनको भी सर आबी वसाइल का बनाएंगे, आबी वसाइल का बनाएंगे, तो कराची का पानी का मसला लगता है। मैं इसके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही है कि वहाँ सिंध वाले वो जो सूबाई हुकूमतों में ज़्यादातर जो है फिर वो बस। लेकिन बात हुई सर कि खान साहब की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी कि उनकी काबीना छोटी होगी। पहले मरहले में 20 थी, लेकिन अब 39 तक जहाँ पहुँची। देखे आगे क्या होता है। यहीं पे आज का शो ख़त्म करते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।